بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ رجب کے پہلے جمعے کے دن کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ عورتوں کو ماہ رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی دلوں میں ایک عجیب سی روشنی اور روحانی سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ رجب کے پہلے جمعے کی فضیلت کے بارے میں اتنی زیادہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ کیا یہ دن واقعی خاص ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ جب رجب کے پہلے جمعے کو آسمان کے دروازے کھولتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ دن صرف ایک عام دن نہیں بلکہ ایک ایسا موقع ہے جس میں دعاؤں کو قبولیت کا خاص مقام دیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ اس دن اللہ کی بارگاہ سے بندوں کے لیے ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جو عام دنوں میں ممکن نہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خاص طور پر خواتین کو سورۃ الکوثر کے وظیفے کی طرف بار بار کیوں توجہ دلائی جاتی ہے؟ آخر اس مختصر سی صورت میں ایسا کیا راز ہے جو خواتین کی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، اور اس کا جواب جتنا سادہ ہے اتنا ہی حیرت انگیز بھی۔ خواتین جو اپنے گھر، بچوں اور زندگی کے دیگر معاملات میں ہمیشہ مصروف رہتی ہیں، ان کے لیے سکون قلب، رزق میں برکت اور دعا کی قبولیت بہت اہم ہوتی ہے۔ سورۃ الکوثر ایک مختصر مگر طاقتور دعا ہے جس کے الفاظ میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی بے پناہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جب رجب کے پہلے جمعے کو اللہ کی رحمتوں کا دروازہ خاص طور پر کھلتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خواتین اپنی روحانی طاقت کو بڑھا سکتی ہیں اور اپنی دعاؤں میں اثر دیکھ سکتی ہیں۔ سورۃ الکوثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل کی بے چینی کو ختم کرتی ہے، گھر میں سکون اور محبت کی فضا پیدا کرتی ہے اور رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اس وظیفے کو خاص طور پر خواتین کے لیے ہی کیوں اہم کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نہ صرف گھر کی روح ہوتی ہیں بلکہ ان کی دعائیں پورے خاندان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ رجب کے پہلے جمعے کو سورۃ الکوثر پڑھنے سے خواتین اپنے بچوں کے لیے برکت، شوہر کے لیے آسانیاں اور اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنا سکتی ہیں۔ ایک عورت جس کو ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، لیکن اس کی اور اس کے شوہر کی خواہش تھی کہ ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہو، لیکن جب انہوں نے رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا تو ان کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک عورت جس کا شوہر بے روزگار تھا، ان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، لیکن اس کے بعد نہ کوئی انہیں نوکری مل سکی نہ کاروبار شروع کر سکے۔ لیکن جب اس عورت نے رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ اور اس کے شوہر کے ساتھ کیا معجزہ کیا، حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسی ماں جس کے دل میں اولاد کی خواہش ہو لیکن شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس کی گود خالی ہو، وہ ایک نہایت نازک اور جذباتی سفر سے گزرتی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلا ہوتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی بھر سکتی۔ ایک ایسی بے اولاد عورت جس نے رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ کیا، حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، جب لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے وقت پر شادی کی جائے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ ایک عورت کی 3 بیٹیاں تھیں جو جوان ہو چکی تھیں، ان کے رشتے آتے تھے مگر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ اس عورت نے رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا
تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ کیا، حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، رجب کے مقدس مہینے کا پہلا جمعہ ایک خاص روحانی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے جو گھریلو زندگی کی مصروفیات کے دوران روحانی سکون اور برکات کی متلاشی ہوتی ہیں۔ اس دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ایک قدیم روایت ہے جسے بہت سے علماء نے برکت، رزق میں اضافہ اور سکون قلب کے لیے انتہائی مؤثر قرار دیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رجب کے پہلے جمعے کو سورۃ الکوثر کو خاص طور پر پڑھنے کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس کی تاثیر اور برکت بے شمار ہیں۔ یہ سورت ہمیں اللہ کی بے پناہ نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ رجب کے پہلے جمعے کو سورۃ الکوثر پڑھنے کی خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ دن اللہ کے خاص رحمتوں کے نزول کا دن سمجھا جاتا ہے۔ آپ سورۃ الکوثر کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے اور دل میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کے گھر، بچوں اور زندگی میں برکت عطا ہو۔ خواتین کے لیے یہ عمل خاص طور پر مفید ہے کیونکہ یہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ کئی خواتین نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنے تجربات میں بتایا کہ ان کے گھریلو مسائل، مالی پریشانیاں اور ذہنی تناؤ میں حیرت انگیز کمی آئی۔ رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر پڑھنا صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک دعوت ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اللہ سے اپنے دل کی باتیں کہہ سکتی ہیں اور اس کی رحمتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ نہ صرف دنیاوی معاملات میں بہتری لاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے، روحانی تقویت چاہیے یا اپنی دعاؤں میں اثر دیکھنا چاہتی ہیں تو اس رجب کے پہلے جمعے کو سورۃ الکوثر کے وظیفے کو اپنائیں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کی زندگی میں خوشی اور برکت لائے گا بلکہ آپ کے دل کو بھی اللہ کی قربت کے احساس سے لبریز کر دے گا۔ اولاد نرینہ کے لیے رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ ایک عورت جس کو ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں لیکن اس کی اور اس کے شوہر کی خواہش تھی کہ ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہو، لیکن جب انہوں نے رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا تو ان کے ساتھ کیا معجزہ ہوا جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایک ایسی عورت کا واقعہ ہے جو پہلے ہی ماں بننے کی نعمت سے مالا مال تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش ہمیشہ سے رہی کہ اللہ انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ سب اس کے دل کا سکون تھیں، لیکن شوہر کی خواہش اور خاندان کے دباؤ نے انہیں اندر سے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس خواہش کے لیے برسوں سے دعائیں کر رہے تھے، لیکن ہر بار اللہ نے انہیں بیٹی کی خوشخبری دی۔ ایک دن ایک بزرگ خاتون نے اسے مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کو سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ کریں۔ بزرگ خاتون نے کہا، یہ سورت برکت اور اللہ کی خاص نعمت کی علامت ہے۔ اللہ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی بشارت دی جو بے مثال نعمت ہے۔ اگر تم اسے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھو گی تو اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ جب رجب کا پہلا جمعہ آیا تو اس عورت نے فجر کی نماز کے بعد وضو کیا، اپنی جائے نماز پر بیٹھی اور 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کیا۔ ہر بار اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی یہ خواہش پوری کر دے اور اس کے شوہر کے دل کو خوشی سے بھر دے۔ وظیفے کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور یقین پیدا ہو گیا۔ چند مہینے بعد جب وہ دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس نے اپنی دعاؤں میں اور زیادہ شکر گزاری شامل کر دی۔ ہر بار وہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی رہی۔ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس معجزے پر شکر کے آنسو بہا رہے تھے۔ عورت کہتی ہے،
کہ یہ سب سورۃ الکوثر کی برکت اور رجب کے پہلے جمعے کی فضیلت کا نتیجہ تھا۔ روزگار کے لیے رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ ایک عورت جس کا شوہر بے روزگار تھا، ان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، لیکن اس کے بعد نہ کوئی انہیں نوکری مل سکی نہ کاروبار شروع کر سکے۔ لیکن جب اس عورت نے رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ اور اس کے شوہر کے ساتھ کیا معجزہ کیا، حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک عورت جو ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، ایک بڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ اس کے شوہر کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں نہ کوئی نوکری مل سکی اور نہ ہی کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا راستہ ملا۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے، یہاں تک کہ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ عورت دن رات اللہ سے دعا کرتی، لیکن ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ایک دن اس کی ایک قریبی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ جب رجب کے پہلے جمعے کو سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ اس نے یہ وظیفہ خلوص دل اور مکمل یقین کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب رجب کا پہلا جمعہ آیا تو اس عورت نے فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ہر آیت کے ساتھ اس کا دل اللہ کی رحمت پر یقین سے بھر رہا تھا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اس نے روک روک کر دعا کی کہ اللہ ان کے حالات بدل دے اور ان کے شوہر کے لیے روزگار کا انتظام کرے۔ اسی دن عصر کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ایک پرانے جاننے والے نے اچانک ان کے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ اس کے جاننے والے کو اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے ایک قابل اور دیانتدار شخص کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ان کے شوہر کے لیے تھا۔ شوہر نے فوراً ان سے رابطہ کیا اور نہ صرف نوکری ملی بلکہ چند مہینوں کے اندر وہ پروجیکٹ اتنا کامیاب ہو گیا کہ ان کی مالی حالت مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کے شوہر نے بعد میں اپنی کامیابی کے لیے مزید لوگوں کو کام پر رکھا اور ان کا چھوٹا سا کاروبار بھی شروع ہو گیا۔ یہ عورت آج بھی کہتی ہے کہ سورۃ الکوثر کے وظیفے نے ان کی زندگی میں وہ معجزہ کیا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رجب کے پہلے جمعے کو اس نے جس یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی تھی، وہی ان کے حالات بدلنے کا ذریعہ بنا۔ یہ واقعہ ایک اہم ہے پیغام کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ دستک دیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اولاد کے لیے رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ ایسی ماں جس کے دل میں اولاد کی خواہش ہو لیکن شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کی گود خالی ہو، وہ ایک نہایت نازک اور جذباتی سفر سے گزرتی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلا ہوتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ایک ایسی بے اولاد عورت جس نے رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ کیا، حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک خاتون جو کئی سالوں سے اولاد کی نعمت کے لیے دعا گو تھی، اس کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا جو ایک حقیقی معجزہ بن گیا۔ وہ ہر دعا اور ہر وظیفہ آزما چکی تھی لیکن دل کی مراد پوری نہ ہو رہی تھی۔ پھر ایک عالمہ سے انہوں نے سنا کہ رجب کے پہلے جمعے کو سورۃ الکوثر کا وظیفہ خاص طور پر دعا کی قبولیت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بات ان کے دل میں گہرائی تک اتر گئی۔ انہوں نے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اس جمعے کو وہ سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھیں گی۔ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے باوضو ہو کر تسبیح اٹھائی اور دل میں اپنی مراد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ شروع کیا۔ ہر آیت کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل میں ایک عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اسی رات خواب میں انہیں ایک روشنی دکھائی دی اور ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، الکوثر وہ نعمت ہے جو تمہیں ملنے والی ہے، تمہارا صبر قبول ہوا۔ وہ حیرت اور خوشی کے عالم میں
جاگ اٹھی، دل مطمئن اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے یہ خوشخبری پائی کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ دن آج بھی ان کی زندگی کا سب سے یادگار دن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سب سورۃ الکوثر کی برکت اور رجب کے پہلے جمعے کی فضیلت تھی۔ جلدی شادی کے لیے رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ، جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، جب لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کی وقت پر شادی ہو جائے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ ایک عورت کی 3 بیٹیاں تھیں جو جوان ہو چکی تھیں۔ ان کے رشتے آتے تھے مگر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی تھی۔ اس عورت نے رجب کے پہلے جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ کیا، حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک ایسے والدین کا ہے جن کی 3 بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے فکر مند تھے۔ والدین کا دل ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا کہ ان کی بیٹیاں اپنے گھر میں خوشی اور سکون کے ساتھ جائیں، لیکن کئی سال گزرے گئے اور ہر بار جب کوئی رشتہ آتا تو کسی نہ کسی وجہ سے بات آگے نہ بڑھتی۔ یہ والدین خاص طور پر ماں کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ دن رات اللہ کے حضور دعا کرتی لیکن ہر بار مایوسی ان کا مقدر بنتی۔ ایک دن ایک قریبی عزیز نے انہیں بتایا کہ رجب کے پہلے جمعے کو سورۃ الکوثر کا وظیفہ کریں۔ اس خاتون نے اپنی حالت اللہ کے سپرد کر دی، اس وظیفے کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ جب رجب کا پہلا جمعہ آیا تو ماں نے وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھی اور سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ ہر آیت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی رہی۔ اس کا دل اللہ کی رحمت پر یقین سے بھر گیا اور اس نے دعا کی کہ اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے عطا کرے جو ان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہوں۔ چند ہفتوں بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اچانک ان کی بڑی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا جو تمام لحاظ سے بہترین تھا۔ وہ رشتہ نہ صرف طے ہوا بلکہ چند مہینوں کے اندر شادی بھی خوشی خوشی انجام پا گئی۔ اس کے بعد حیرت انگیز طور پر ان کی دوسری اور تیسری بیٹی کے لیے بھی جلد ہی اچھے رشتے آئے اور ان دونوں کی شادیاں بھی وقت پر ہو گئیں۔ یہ والدین آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب سورۃ الکوثر کی برکت اور رجب کے پہلے جمعے کی فضیلت کا نتیجہ تھا۔ ماں کہتی ہے کہ وہ دن ان کی زندگی کا ایک یادگار دن تھا جب انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب دل سے اللہ کو پکارا جائے اور سورۃ الکوثر کی برکت کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ والدین کے لیے یہ ایک امید کا پیغام ہے کہ وہ اگر اپنے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں تو اللہ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، انشاءاللہ۔